أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہارے بقا اور ارتقاء کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. اور تمہیں دیا جو کچھ تم نے مانگا. یہ تو وہ چیزیں جو انسان مانگتا ہے، اور جو بن مانگے اس نے دی. ذرا اس پہ ایک نظر ڈالیں تو ذرا دیکھیے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ پانی، یہ روشنی، یہ فصلیں، یہ پھل، یہ باغات، یہ گھر، یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ صحت، یہ زندگی، اس میں فائدے، اس میں تندرستی، اس میں آنکھیں، اس میں کان، اس میں زبان، اس میں ناک، اور اس میں رہنے کے لیے دنیا بھر کے وسائل. زمین پہ چلنے کے لیے مویشی دے دیے کہ ان پہ سواری کرو. مانگے تو نہیں تھے. کھانے کے لیے اس نے زمین سے اناج دے دیا، جانوروں سے دودھ دے دیا. چلنے پھرنے کے لیے جسم کے اعضاء دے دیے. دور دراز کا سفر کرنے کے لیے اونٹ اور گھوڑے دے دیے. سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتیاں دے دی، جہاز دے دیے. ہوا میں سفر کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ دور جہاز دے دیے. کیا انسان میں اتنی ہمت تھی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا کرنے کی یا ان کو استعمال کرنے کی؟ یہ جو کچھ بھی اس نے دیا بنا مانگے دیا. اور جو کچھ انسان مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، تندرستی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، امن مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، یہ سب کچھ جو مانگتا ہے وہ دیتا ہے نا. جو کچھ تم مانگتے ہو اس نے دیا، اور کیا خوبی سے دیا. انسان تو کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے 36 بار اس کا ذکر کرتا ہے، میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا. ایک بار کسی کی مدد کر دے تھوڑی سی تو وہ 36 بار 36 جگہوں پہ اس کی بات کرتا ہے، اور ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تمہارے لیے وہ کیا. یہاں تک کہ والدین بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رات جاگ کے تمہیں پالا، خود بھوکے رہے، تمہیں پیٹ بھر کے کھلایا. اولاد اپنے والدین کو کیا کہتی ہے کہ میں کماتا ہوں اور تم بوڑھے ہو، تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا میں نے. کسی رستے کو اگر صاف کر دیتا ہے تو دوسروں پہ احسان کرتا ہے اور ہر قدم پہ جتلاتا ہے. وہ رب، اس نے تو کبھی نہیں جتلایا کچھ بھی. وہ تو دیتا ہی چلا جاتا ہے بنا مانگے، اور کبھی نہیں کہتا. پہاڑوں کو، زمین کو، ہوا کو، لوگوں کو، گویا کہ آسمانوں سے لے کے زمین تک جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی ہیں سب اس نے اس انسان کے لیے مسخر کر دی. ورنہ کون تھا اتنے بڑے بڑے جانوروں کو قابو کرنے والا؟ وہ ایک ہاتھی کو کون سا وہ انسان تھا جو اتنا طاقت والا ہوتا کہ اس کو روک سکتا؟ یہ اللہ نے اس کو مسخر کیا اس انسان کے لیے. یہ لوہے سے چلنے والے کارخانے، یہ تاروں میں چلنے والی بجلی، کون تھا؟
کسی میں یہ طاقت تھی ان چیزوں کو قید کرنے کی، سنبھال کے رکھنے کی؟ یہ وہی رب ہے جس نے سب کچھ دیا، عقل ہی نہ دیتا وہ سوچ اور سمجھ نہ دیتا، یہ جسم کا جو نظام ہے، ان ساری چیزوں کو سوچو، اور جو کچھ تم مانگتے ہو اللہ تو فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، ہر وہ چیز ہم نے تمہیں دے دی جو تم نے مانگا، جو تم نے سوال کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کرو تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. تم کیا ساری کائنات، ساری دنیا مل کے، ہر انسان اور جن مل کے اس کی نعمتوں کا صرف گننا شروع کر دو تو کوئی گن نہیں سکتا. جب اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا کوئی بھی، تو اس کی تعریف کتنی کر سکتا ہے انسان، جس نے ہر قدم پہ احسان کیا اپنے ان مخلوق کے اوپر. اس کی نعمتوں کو ذرا صرف اپنے جسم کو ہی انسان دیکھ لے کہ جو ہم بولتے ہیں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، کس نے اسے قوت دی بولنے کی، کس طریقے سے دی؟ باقی جسم کے تو اعضاء ہے نا، وہ جو اس نے یہ کارخانہ بنا دیا، کبھی سوچ کے کوئی دیکھ لے. وہ دل، وہ پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مرنے کے آخری دم تک جو دھڑکتا ہے، جو پمپ کرتا ہے، جو ہر جگہ پہ خون پہنچاتا ہے، کون تھا پہنچانے والا؟ کون سا وہ پیٹرول سے چل رہا ہے، کون سا ڈیزل سے چل رہا ہے، یا کون سے ہاتھ سے چلایا جا رہا ہے اس کو؟ وہ کون سا ہاتھ ہے؟ جسم کے جس حصے میں جو ضرورت ہوتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کو وہ کس طریقے سے تقسیم کرتا ہے، وہ رب. اس کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی اس کی نعمت کو جٹلاؤ گے انسان؟ جو مانگا وہ بھی اس نے دیا، اور بن مانگے تو جو اس نے دیا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. اور وہ خود ہی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو کبھی تم گن بھی نہیں سکتے ہو. ان کی خوبیاں تو ایک طرف رہ گئی، صرف گن نہیں سکتے ہو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان لظلوم کفار، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. سب کچھ اس کو ملا، مانگے بھی اور بن مانگے بھی، اور پھر بھی کہتا ہے کہ میں شکر کیوں ادا کروں. اپنی زبان سے بھی کہتا ہے، ڈر نہیں لگتا اس کو اللہ سے. اس قرآن کو نہیں پڑھتا. وہ جو ناشکرے لوگ تھے اور جو ناشکری قومیں تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ پوری دنیا اس کے سامنے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور انسان جو کچھ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس نے دی، اور پھر کہتا ہے میں شکر کس بات پہ کروں؟ یہ انسان جو ناشکرا ہے، یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. اور پھر صرف ناشکرا ہی نہیں ہے، بے انصاف بھی ہے. انصاف کا تو حق یہ تھا کہ اس کا حق ادا کرتا، کوشش کرتا کہ میں نے اللہ کی قدر کیسے کرنی ہے. یہ تو اپنا شکر ادا نہیں کر سکتا، کسی کا کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کے اپنے پیشاب پہ کنٹرول کر سکے، اپنی سانس پہ کنٹرول کر سکے. اور کہتا ہے میں شکر کیوں کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس آیت کو ایک بار پھر پڑھیے گا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہر وہ چیز دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم ان کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے ہو. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی، حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے. آئیے دوستو پلٹ چلے اپنے رب کی طرف، اور ہر قدم پہ، ہر سانس پہ اس کا شکر ادا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.